اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ہر دور میں نیک لوگوں کے دشمن تھے، ہر دور میں علماء کے دشمن تھے، ہر دور میں اولیاء کے دشمن تھے، ہر دور میں اصفیاء کے دشمن تھے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، انبیاء کے دور میں انبیاء کے جب دشمن تھے، ہما شما کا حساب کیا؟ اتنا بڑا امام، کچھ لوگ جلتے تھے کیونکہ ان کے پاس دو چیزیں تھیں، علم بھی تھا، مال بھی تھا، اور گراخران پر اتنی گہری نظر، اتنی گہری نظر، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی کوئی حد نہیں۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، اور بڑے احتیاط سے آپ سنیں کہ حضرت ابو حنیفہ کے دشمن دو قسم کے تھے، باہر والے بھی دشمن تھے، اس زمانے کے کچھ لوگ جن کے پاس علم تھا وہ بھی دشمن تھے، کیونکہ وہ علماء تو ایسے تھے، ان کے پاس جاتے تو جواب ایک نکلتا، ابو حنیفہ کے پاس جاتے تو جواب ایک نکلتا، اور ابو حنیفہ کا جواب ہی صحیح ہوتا، اور علماء کے درمیان آپس میں حسد ہوتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا، آپ کو بٹھا کر کہ میں اور مولانا بیٹھے تو حالات پر تبصرہ کریں گے، میں اور حافظ صاحب بیٹھے تو حالات پر تبصرہ کریں گے۔ عوام کو بٹھا کر ان تمام باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب علماء آپ کے علماء ہیں، سب کا آپ کو ادب کرنا ہے، سب کا آپ کو احترام کرنا ہے، سب کا ادب، سب کا احترام۔ میں جا رہا تھا، میرا ایک دوست، سامنے ایک صاحب جا رہے تھے، وہ مولانا تھے، الگ مسلک کے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے ہمارے دوست نے کہا ایک الگ جملہ جسے میں نے خل بھی کرنا نہیں چاہتا، دیکھو حضرت فلاں پارٹی کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ منہ پہ کیڑے پڑیں گے، کیڑے پڑیں گے منہ میں، جاؤ جا کر معافی مانگو، اگر معافی ڈائریکٹ مانگنے میں دل نہیں مانتا تو کم سے کم ان کے سامنے ادب کا اظہار کر کے آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے سے بات نہیں کروں گا۔ مصلی میں کھڑنے والا ہے، ممبر میں کھڑنے والا ہے، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھانے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترمہ کا انتقال ہو گیا، پورے درد کے ساتھ حضرت تھے، لیکن سبق پڑھا رہے تھے، پورے درد کے ساتھ تھے، سبق پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے سیدھا آیا، 2 دن کے اندر انتقال ہو کر 2 دن میں آیا حضرت کے پاس، آ کر کہنے لگا مولانا سنا کہ معاف کرنا، واقعہ ایسا نہیں، امام ابو حنیفہ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا نہیں، والد کا انتقال ہو گیا۔ 2 دن کے بعد آدمی آیا، حضرت بڑے درد میں بیٹھے تھے، غم میں بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا مولانا سنا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ جی ابا کا انتقال ہو گیا، میں آپ کی اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہ شادی کرنا مقصد تھا، بلکہ حضرت کو تکلیف دینا مقصد تھا۔ میں دوست بن کر کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ساتھی بن کر کہہ رہا ہوں، آپ کا عاشق اور آپ کا محب بن کر کہہ رہا ہوں، آپ کا درد رکھ کر کہہ رہا ہوں، علماء کے خلاف کبھی مت بولنا۔ مسئلہ قبول تب بھی، مسئلہ قبول نہیں تب بھی۔ آ کر کہنے لگا حضرت میں تمہاری اماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، 2 دن
شوہر انتقال ہو جائے تو ایک عورت کی عدت کتنی؟ 4 مہینے 10 دن۔ حضرت کا حلم دیکھو، حضرت کا صبر دیکھو، حضرت کی بردباری دیکھو۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ابھی ابھی تو ابا کا انتقال ہوا ہے، میری ماں پر عدت کا زمانہ گزر رہا ہے، عدت ہو جانے دیجئے، ہم تمہارا پیغام سنا دیں گے۔ بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن دل کو تو تکلیف پہنچی۔ بیوہ کو نکاح کا پیغام دینے کی اجازت ہے نا، حضرت نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیے، لیکن بوڑھی تو تھی اماں، یہ عمر اب شادی کی بھی نہیں ہے، حضرت کو آ کر تکلیف دے رہا ہے۔ سنا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا؟ جی ہو گیا ہمارے باپ کا انتقال، دعا فرمائے، میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ بھائی میری اماں پر عدت کا زمانہ گزر رہا ہے، 4 مہینے 10 دن، صبر کرو، جب عدت ہو جائے تو ہم تمہارا پیغام اماں تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھی بات ہے بول کر واپس پلٹتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، وہی موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ واپس جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تب حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میاں نبی کا فرمان ہے لحوم العلماء مسموم، لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ زہر آلود کا معنی کیا؟ گوشت میں زہر ملا ہوا رہتا ہے۔ ایک شاگرد سنتا ہے، ایک شاگرد سنتا ہے، سننے کے بعد چلے جاتا ہے۔ ایک شاگرد سنتا ہے، سننے کے بعد چلے جاتا ہے، جا کر اسی حدیث پر غور کرتے ہوئے، واقعے پر غور کرتے ہوئے سوتا ہے تو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ سلام عرض کرتا ہے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ حدیث صحیح بھی، ضعیف بھی، موضوع بھی۔ لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ عربی سمجھانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی میں آپ کو سمجھا کر انشاءاللہ تعالی رہوں گا۔ آقا سے اس شاگرد نے سوال کیا یا رسول اللہ آج میں نے ایک روایت سنی ہے لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔ کیا آپ نے فرمایا؟ آقا نے فرمایا تو یہ تھا، اب اگلت فرماتا ہوں۔ کیا؟ لحوم العلماء مسموم نہیں، لحوم العلماء سم، علماء کا گوشت زہر ملا ہوا نہیں، علماء کا گوشت خود زہر ہے۔